بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے مبارک اوصاف، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی مبارک حالات زندگی اور ان کی قوم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اگر فرما بردار قوم تھی تو کیا کچھ ان پر انعامات ہوئے، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جو نافرمان قومیں گزری ہے ان پر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا، اس کا بیان ہم سماعت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان اقوام سے ہم نے کیا سیکھا، یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف قوموں کے جو حالات بیان ہو رہے، اس سے ہمارے لیے کیا درس ہے، یہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، ان کے مبارک حالات جانیں گے اور بہت کچھ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ FJN چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ، اول تا آخر پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑا علم بھی حاصل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعام و اکرام کیے۔ جی ہاں، یعنی بہت کچھ ان کو نوازا، اولاد کی نعمت سے، مال و دولت سے۔ پھر ہوا یوں کہ ان پر کچھ آزمائشیں آئی، جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، اور پھر آزمائش کے ساتھ ساتھ کس طرح انہوں نے، یعنی آزمائش کو کس طرح انہوں نے برداشت کیا، یہاں تک کہ صبر کے تعلق سے ان کا نام مشہور ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آج اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، کس طریقے سے ان کا صبر مشہور ہوا، کیسی آزمائشیں ان پر آئی، اور کس طرح انہوں نے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہ کر دن گزارے، اور جب یہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے تو پھر اللہ پاک نے ان پر مزید کیا انعامات فرمائے۔ ناظرین، آپ سنیں گے انشاءاللہ الکریم، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ خدا نخواستہ
اگر کبھی ایسی سچویشن آئی تو آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کے نسب کے بارے میں مختلف اقوال ہے، اور ایک مشہور قول یہ ہے کہ آپ ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی آپ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کی والد محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ اسی طرح ناظرین، آپ کی زوجہ کا نام یعنی آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی شہزادی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یوں کہیے کہ آپ کا سراپا یعنی آپ کا حسن، آپ کا جسم مبارک کس طرح کا تھا، لہٰذا آپ کی شباہت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کے مبارک بال گھنگریالے تھے، آنکھیں کشادہ اور نہایت خوبصورت تھی۔ اسی طرح آپ کا چہرے مبارک نہایت حسین، آپ کی گردن مبارک مختصر مگر متناسب، سینہ مبارک چوڑا، اور پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط، اور آپ کا قد مبارک لمبا تھا۔ ناظرین، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسمانی ساخت کے متعلق آپ نے سماعت کیا۔ اسی طرح علماء تفسیر و تاریخ کے مطابق اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ آپ کے پاس ہر طرح کے کثیر اموال تھے، یعنی بہت سارے مال تھے آپ کے پاس، جن میں غلام، باندیاں، مویشی اور دوسرے جانور شامل تھے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے آپ کو کثیر اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ یعنی FGN چینل کے ناظرین غور کرے کہ مال بھی ہے، حسن بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خادم، غلام، باندی، جانور، اور پھر خود کی بھی اولاد کثیر۔ اللہ اکبر! یعنی کیسی نعمتیں اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ FGN چینل کے ناظرین، مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار، تندرست اور کثیر اولاد والے تھے۔ یعنی آپ غور کریں ناظرین کہ دنیا میں کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو صحت نہیں ہوتی، مال اور صحت ہے تو اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، صحت ہے، اولاد ہے تو مال نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری آزمائشیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک جس پر کرم فرمانا چاہتا ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے، اسے مال بھی عطا کرتا ہے، حسن بھی عطا کرتا ہے، اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحت و تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ ناظرین، لیکن اللہ پاک کے کام بڑی مشیت والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس نے نعمتیں عطا کی، اور اس کے بعد آپ کو یعنی اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا، ایک بڑی آزمائش میں ڈالا۔ ہوا یوں، یعنی آپ کی آزمائش کی ابتدا کیسے ہوئی ناظرین، یہ توجہ سے سنیے۔ جی ہاں، آپ نے صبر ایوب بہت سنا ہے، اور وہ کیسا صبر تھا وہ بھی سنیں گے، اور آزمائش کی شروعات کیسے ہوئی، یعنی اتنا سب کچھ تھا، مال، حسن، صحت، اولاد، سب کچھ تھا۔ ہوا یوں
کہ سب سے پہلے آپ کا مکان گر گیا، جس کے سبب، اس کی چھت گرنے کے سبب آپ کی تمام اولاد مکان میں دب کر شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین غور کرے، ایک اولاد کا انتقال کر جانا بندے کو کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بندہ کس طرح اپنے ہوش و حواس اس وقت سلامت نہیں رکھ پاتا۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس آزمائش میں مبتلا کیا کہ مکان گرنے کے سبب آپ کی تمام اولاد اس میں دب کر شہید ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے غلام اور باندیاں یہ سب ختم ہو گئے، یعنی جتنے غلام تھے سب چلے گئے۔ پھر ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں جو آپ کی تھی وہ یکدم مر گئی۔ پھر کھیتیاں اور باغات یہ سب برباد ہو گئے۔ یعنی آزمائش پر آزمائش ناظرین، آپ غور کرتے جائے کہ مال پر آزمائش، اولاد پر آزمائش، مکان پر آزمائش، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آزمائش، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ بولنا بہت آسان ہے، شاید سننا بھی آسان لگ رہا ہوگا، لیکن تصور کرے نا کہ کیا سچویشن ہوگی، کیسا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے ہوں گے، کیسا اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا۔ جی ہاں، ان سخت حالات میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا طرز عمل نہایت صبر و شکر کا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ قابل غور بات ہے کہ اتنی بڑی آزمائش جو شاید ہی کسی پر آئی ہو، جی ہاں، اتنی تمام آزمائشوں کے باوجود آپ کا جو انداز تھا، صبر کرنے والا انداز، شکر کرنے والا انداز۔ اچھا کیا کرتے تھے، کس طرح صبر کرتے تھے؟ توجہ سے سنیے۔ یعنی اس طرح ہوا کہ جب کوئی مصیبت آپ کو پہنچتی، جب بھی کسی مصیبت یا نقصان کی آپ کو خبر ملتی، تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ پاک کی حمد بیان کرتے، اللہ پاک کی تعریف کرتے۔ اور کس طرح کرتے؟ کتنے پیارے جملوں سے، کتنے پیارے الفاظ سے تعریف کرتے۔ فرماتے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ جملہ گرہ سے باندھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی ٹینشن میں مبتلا ہو، کوئی آزمائش آئے، کوئی نقصان ہو جائے، کتنا پیارا جملہ ہے نا کہ میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ تو یہ جملہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین غور کرے کہ جیسے نقصان کی خبر پہنچتی تو کیا فرماتے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد FGN چینل کے ناظرین، یعنی یہ مال کی آزمائش، گھر کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، جانوروں کی طرف سے آزمائش، یعنی سب کچھ ختم ہو گیا نا، لیکن آپ کی آزمائش ختم نہ ہوئی، آپ کی پریشانی ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو جسمانی آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ ہوا یوں کہ آپ کے جسم مبارک پر آبلے نکل آئے اور بدن زخموں سے بھر گیا، یعنی بڑی تکلیف ہوئی آپ کو۔ اس حالت میں ناظرین لوگ آپ کو چھوڑ گئے، لیکن آپ کی با وفا بیوی، آپ کی زوج محترمہ رحمت بنت افراہیم، انہوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور خدمت میں لگی رہی۔ FGN چینل کے ناظرین، جہاں مرد حضرات ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے، میرے اس بیان کو سن رہے،
جہاں ان کے لیے صبر و شکر کا اس میں پہلو ہے، وہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو کیا کرے، ہمت سے کام لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا طرز عمل ہماری اسلامی بہنوں کے لیے سیکھنے کے لائق ہے۔ جی ہاں، کہ انہوں نے ایسی آزمائش کے وقت میں اپنے شوہر نامدار کو، اپنے سرتاج کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ اس آزمائش کے وقت وہ لگی رہی، یعنی ان کا ساتھ دیا، اس آزمائش میں ان کی خدمت کی۔ FGN چینل کے ناظرین، اس طرح اسلامی بہنوں کو بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہے اس میں۔ اسی کے ساتھ اب یہ آزمائش چلتی رہی یہاں تک کہ اس میں کئی سال تک یہ آزمائش میں آپ مبتلا رہے۔ اب اللہ پاک کی مشیت ہوا یوں کہ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ پہلے بہت راحتیں تھیں، وہ راحتیں ختم ہو گئی، آزمائشیں شروع ہوئی، پھر آزمائشوں میں ایک طویل عرصہ گزرا، پھر اللہ پاک کی مشیت سے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی۔ ناظرین اکرام، اس دعا کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری دعا ہے ناظرین، غور کرے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور ایوب کو یاد کرو جب اسے تکلیف پہنچی تو اس نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہہ کر؟ اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ حضرت ایوب علیہ السلام اور آپ کی دعا کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ترجمہ: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر! FGN چینل کے ناظرین، مفسرین کے مطابق، یعنی قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین کرام کے مطابق، تکلیف اور ایذا کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، اس سے یا تو مراد وہ سخت بیماریاں اور آزمائشیں ہیں جن کا آپ نے ابھی تذکرہ سنا، جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو، یا پھر وہ وسوسے ہیں جو بیماری کے دوران شیطان کی طرف سے ڈالے گئے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی ایوب علیہ السلام نے یہ جو آزمائش کا ذکر کیا ہے، اس میں مفسرین نے دونوں باتوں کو شامل کیا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی دو دعائیں ہم نے سنی۔ پہلی دعا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرنا بھی دعا ہے،
اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ دعا سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنا انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی انبیاء کا طریقہ ہے۔ اسی لیے جب رحمت طلب کی جائے تو رحمان اور رحیم جیسے اسما کے ساتھ، یعنی ان ناموں کے ساتھ اللہ پاک کو پکارنا زیادہ بابرکت ہے۔ یعنی جب اپنے لیے بندہ رحمت کا طلبگار ہو نا کہ یا اللہ رحم کر، تو اس وقت اللہ پاک کے مبارک نام رحمان رحیم اس کا تذکرہ کیا جائے اور پھر رحمت طلب کی جائے۔ یہ دعا ہوئی ناظرین۔ اب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پر اثر دعا قبول فرمائی، اور نبی کی دعا تھی، سبحان اللہ۔ وحی کے ذریعے آپ سے فرمایا گیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ آپ نے جیسے ہی زمین پر پاؤں مارا، فوراً حکم خدا بندی سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم ہوا کہ اس چشمے کے پانی سے غسل کرے۔ آپ نے غسل کیا تو جسم مبارک کے تمام ظاہری زخم اور بیماریاں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ اتنی تکلیفیں تھی، لیکن صرف اس غسل کرنے سے، اس پانی سے نہانے سے آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین تقریباً 40 قدم آپ اور چلے، یعنی آپ کو حکم ہوا کہ تقریباً 40 قدم اور چلو اور پھر زمین پر پاؤں مارو۔ آپ نے اس حکم پر بھی عمل کیا تو ایک اور چشمہ جاری ہوا جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور صاف تھا۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے اس کا پانی پیا، اور جیسے ہی وہ پانی اندر گیا، جسم کے باطن میں جو بیماریاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی۔ یوں اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو نہ صرف شفا عطا فرمائی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ صحت، طاقت اور تندرستی سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس بات کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شفا یابی کے بعد اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کی شان دیکھیے، پہلے راحتیں، پھر آزمائشیں، پھر راحتیں، سبحان اللہ۔ اب جنتی لباس آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اب آپ ایک طرف آرام سے بیٹھ گئے۔ آپ بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ کی زوجہ محترمہ آئی، یعنی پہلے آپ بیمار تھے، دعا کی اللہ پاک سے، دعا قبول ہوئی، یہ راحتیں نصیب ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، صحت عطا ہو گئی۔ اب جیسے آپ آرام سے بیٹھے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ آئی، انہوں نے آپ کو دیکھا تو پہچان نہ سکی، حیرانی سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار شخص تھا وہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ یعنی وہ سوچنے لگی کہ وہ کہاں چلا گیا، کہیں اس بیمار شخص کو بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے گیا۔ اللہ اکبر۔ پریشانی کے عالم میں وہ کئی سوالات کرتی رہی، کیونکہ زوجہ ہے نا، بیوی ہے۔ اچانک آپ کو نہ پا کر، یعنی وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ کہیں چلے گئے، تو وہ مختلف سوالات کرتی رہی۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر بولے، اللہ پاک تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں۔ تو وہ اور بھی حیران ہو کر کہنے لگی، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے؟ تو آپ نے نرمی سے دوبارہ فرمایا، اللہ پاک تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرا جسم دوبارہ تندرست کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین غور کرے کہ کیا اللہ پاک کی شان ہے، ایسی صحت عطا کی کہ آپ کی
زوجہ آپ کو پہچان نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. اچھا، جب آپ بیمار تھے نا ناظرین، تو بیماری کے دوران آپ اپنا اکثر کام اپنی زوجہ ہی سے کرواتے تھے، کیونکہ آپ کو تکلیف اتنی تھی، کمزوری اتنی تھی کہ آپ زیادہ کچھ کر نہیں پاتے تھے. ایک دن ہوا یوں کہ آپ کی زوجہ کہیں کام سے گئی اور دیر سے واپس آئی. اس دوران غالباً کوئی سخت آزمائش آپ کو پیش آئی، جس سے بے قراری کے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ اگر اللہ پاک نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اللہ اکبر. چونکہ آپ کی طبیعت میں ناگواری پیدا ہوئی، تو لہٰذا آپ نے اس ناگواری کے سبب یہ قسم کھا لی کہ اللہ پاک نے اگر مجھے صحت عطا کی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اللہ اکبر. اب آپ صحت مند ہو گئے. جب صحت مند ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا، جس کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو. اللہ اکبر. یوں آپ نے 100 بار مارنے کی بجائے 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لیا اور ایک ہی بار اپنی زوجہ کو ہلکے سے لگا دیا تاکہ قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو. FGN چینل کے ناظرین، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ یہاں پر بیان کی ہے، یعنی کہ یہ جو قسم آپ نے کھائی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت بنت افراہیم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ آزمائش کے دنوں میں، یعنی جب ایوب علیہ السلام مرض میں مبتلا تھے تو ان دنوں میں یہ مزدوری کر کے آپ کے لیے کھانا لاتی تھی. اللہ اکبر. کیسی فرما بردار بیوی تھی نا، لہٰذا مزدوری کر کے کھانا لاتی تھی. ہوا یوں کہ ایک دن انہوں نے معمول سے زیادہ کھانا پیش کیا، یعنی جو ہمیشہ لاتی تھی اس سے زیادہ کھانا پیش کیا. تو آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید یہ کسی کا مال خیانت سے لیا گیا ہے. اس خیال سے آپ کو غصہ آیا، یعنی کہ روز روز جتنی مزدوری ملتی تھی اس میں اتنا کھانا نہیں آتا تھا، آج اتنا زیادہ آ گیا، تو یا تو کسی کی امانت آ گئی ہے یا پھر خیانت کر کے لیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس خیال سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے قسم کھائی کہ انہیں 100 کوڑے ماروں گا. FGN چینل کے ناظرین، مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر رحمت اور تخفیف جو ہوئی، یعنی کہ 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی ایوب علیہ السلام نے، تو اب یہ جو رحمت ہوئی، تخفیف ہوئی، یعنی کمی ہوئی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ بیماری کے زمانے میں چونکہ انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی تھی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے، تو اس کے برکت سے اللہ پاک نے آپ پر یہ آسانی فرمائی. لہٰذا زوجہ کو چاہیے، اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے، تاکہ اللہ پاک اس خدمت سے راضی ہو اور دنیا و آخرت میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، اب حضرت ایوب علیہ السلام روبہ صحت ہو گئے، آزمائش ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت و راحت میں زندگی بسر کی. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے. آپ کی اولاد اور قوم بھی اسی دین پر کاربند رہی،
یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنا دین بدل دیا. یعنی جب تک حضرت ایوب علیہ السلام ظاہری طور پر بھی حیات رہے اس وقت تک آپ کی اولاد دین ابراہیمی پر ہی رہی. آپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنا دین بدل دیا. بعض علماء کے نزدیک 93 سال کی عمر میں اور بعض کے نزدیک زیادہ برس کی عمر میں حضرت ایوب علیہ السلام نے وفات پائی. FGN چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق بعض لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں اور ایسی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں بیان کرنا چاہیے. تو کیا بیان کرنا چاہیے یہ بھی سن لیجئے. جی ہاں، اپنی غلط فہمی دور کیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اور بعض غیر معتبر کتابوں میں اس حوالے سے عجیب و غریب داستانیں بھی لکھی گئی ہے. لیکن اب جو قابل توجہ بات ہے ناظرین وہ سن لیجئے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام باتیں سراسر غلط ہے. جی ہاں، انبیاء علیہ السلام کے وہ ہر اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں جو عوام میں نفرت یا حقارت کا سبب بنے، کیونکہ ان کا اصل منصب تبلیغ اور ہدایت ہے. اگر ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس سے لوگ دور بھاگے، یہ منصب نبوت کے منافی ہے. یعنی جو ہے نبی کے مرتبے کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایسی بیماری اس کو لگے کہ لوگ اس سے دور بھاگے. تو در حقیقت حضرت ایوب علیہ السلام کبھی بھی کوڑ یا جذام میں مبتلا نہیں ہوئے. آپ کے جسم مبارک پر صرف آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی جن کی تکلیف آپ نے برسوں صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کی. اسی طرح بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیماری کے دوران آپ کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے معاذ اللہ جو گوشت کھاتے تھے. لیکن یہ بات بھی FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا عوام کے لیے نفرت اور گھن کا باعث ہے. اس لیے خطبہ اور واعظین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرے جو ان کے منصب نبوت کے شایان شان نہ ہو. جو کچھ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی مبارک سیرت سے سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ راحت بھی اللہ پاک کی طرف سے اور آزمائش بھی اللہ پاک کی طرف سے. جب کبھی بندے کو راحت ملے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کبھی آزمائش آئے تو ناظرین ہمیں صبر کرنا چاہیے. جی ہاں، اگر ہم صبر کرتے رہیں گے اللہ کریم نے جیسے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے بعد پھر راحت عطا فرمائی. ابھی آپ نے سماعت کیا کہ پھر 40 برس آپ اطمینان، سکون، راحت اور چین سے رہے. تو اسی طرح اگر ہم بھی کبھی خدا نخواستہ تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو اور صبر کریں گے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں گے تو اللہ کریم پھر سے راحت نصیب کرنے پر قادر ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، راحتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے. آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نبی علیہ السلام کا مبارک تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء، بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔